بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا کے لیے. معزز سامعین گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، یعنی رمضان کے فضائل اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. جس طرح کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، آپ کسی بھی مہمان کو پہلے دیکھتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، آپ اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کی عزت و احترام کرتے ہیں. اسی طرح رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت اور مہمان مہینہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت دی ہے، مرتبہ دیا ہے. اس رمضان کی فضیلت کی بڑی خصوصیات ہیں. ان میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اس رمضان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ نے اس رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس رمضان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس میں بڑی خصوصیات ہیں، اس میں بڑی خصوصیات کے تحت اس کی فضیلت ہے ماہ رمضان کی. اور معزز سامعین گرامی، رمضان بابرکت مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان کا استقبال کریں، تقدس کریں، رمضان کے روزے رکھیں. بلکہ احادیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آ جاتا، چند دن رہتے، 1 دن 2 دن رہتے، حدیث میں آتا ہے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. فرمایا صحابہ، اللہ تعالیٰ کا آپ خوشخبری دیتے، صحابہ کو مبارکباد پیش کرتے کہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ دیا ہے، آ رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور سرکت کش شیطانوں کو اللہ نے جکڑ دیا ہے. مومنوں کے لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر بہاریں رکھی ہیں. فرمایا جو اس مہینے کی خیر سے
رہ گیا، رمضان کو سستی میں گزار دیا، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑی بھلائی چھوڑ بیٹھا، بھلائی سے نکل گیا۔ آئیے معزز سامعین گرامی، رمضان کی فضیلت کو سمجھیے۔ رمضان سے ایک جمعہ پہلے رمضان کے فضائل اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک احکامات کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو میں رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت میں تمام لوگوں کو خطاب کیا ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ کئی اور مسئلے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں کہا ہے، لیکن جب رمضان کی فرضیت کی باری آئی ہے، اللہ نے صرف مومنوں کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ پتہ چلا رمضان کے روزے مومن رکھیں گے، ایمان والے۔ رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب صرف مومنوں کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا۔ آئیے توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، میرے رب ہونے پر ایمان لے کر کے آئے ہو، میرے پیغمبر کی نبوت و رسالت پر ایمان لے کر کے آئے ہو، میرے پیغمبر کی اتباع و پیروی کے اندر زندگی گزارنے والوں، جی اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، فرمایا میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اسی طرح رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے قوموں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پتہ چلا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہم سے پہلی قومیں بھی رمضان کے روزے رکھتے رہی۔ حضرت نوح کی پیغمبر کی قوم پر بھی روزے فرض تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی روزے رکھتی رہی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، فرمایا اے کائنات کے لوگوں، فرمایا اے کائنات کے لوگوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم بھی ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتی۔ بنی اسرائیل کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر، میرے پیغمبر کے ابتدائی دور میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھے جاتے اور یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ 3 تبدیلیاں اللہ نے نماز میں فرمائی اور 3 تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے اندر فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، 3 تبدیلیاں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ پہلی تبدیلی نماز کے اندر تحویل قبلہ کی تبدیلی ہے۔ میرے پیغمبر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، 16 یا 17 ماہ میرے پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر اللہ، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا محبوب آج کے بعد ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں پہلی تبدیلی تحویل قبلہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری تبدیلی فرمائی، پہلے اذان نہیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا، ابو بکر نماز پڑھیں، عمر نماز پڑھیں، آج بلال نماز پڑھیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک دن میرے پیغمبر اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات ہوئی کہ روزانہ بلانے کے بجائے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی دیا، لیکن بات طے نہ ہوئی، سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابی حضرت ابو معذورہ سوئے ہوئے، خواب آیا، کیا دیکھا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں قرن پکڑا ہوا ہے، جس کے اندر پھونک ڈالی جائے، آواز نکلتی ہے سیٹی کی طرح۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہودی لوگ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بجا کر کے جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ قرن بیچنا چاہتا ہے، یہ باجا بیچنا چاہتا ہے، جتنے پیسے کہے، دینار کہے، میں تجھے دے دوں، وہ مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، تو نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اس کو کیا کرنا ہے تو نے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ہم نے اذان نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر کلمے نہ تجھے بتا دوں، بہتر چیز اور پرفیکٹ چیز نہ بتا دوں۔ فرمایا میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں پھر اس نے مجھے اذان سکھلائی۔ صبح فجر کا وقت ہوا، میں مسجد نبی میں آیا، میرے پیغمبر کو میں نے کلمے سنائے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ فرمایا بلال، اللہ تعالیٰ نے ہم پر خیر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھلائی کی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی ہے، بھلائی کی ہے۔ آج کے بعد ابو معذورہ جو تجھے کلمے کہتا ہے بلال تو اذان دیا کریں۔ حضرت بلال نے اذان دیے۔ حضرت عمر کو بھی یہی حدیث میں آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کو بھی یہ جملے کلمے سکھائے گئے۔ جب یہ جملے سنے فجر کے وقت حضرت عمر آئے، فرمایا اللہ کے محبوب یہی جملے، یہی کلمے اذان میں مجھے بھی سکھلائے گئے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ نے خیر کی ہے ہمیں آسان سکھائی ہے اللہ اکبر اللہ دوسری تبدیلی یہ ہوئی پہلے اذان نہیں ہوا کرتی تھی بعد میں اذان اور تیسری تبدیلی نماز کے اندر یہ ہوئی پہلے صفیں لگی ہوتی نماز میں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہوتے پیچھے سے آنے والا پوچھتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں کتنی باقی ہیں یعنی اس طرح کی نماز کے متعلق خبر لی نہیں جاتی کسی سے پوچھا جاتا وہ بتا دیتا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا محبوب جب اللہ کے حضور کھڑے ہوا کرو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جب میرے رب کے سامنے کھڑے ہو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو آپس میں باتیں نہ کیا کرو جب میں اللہ سے کال ملی ہو میں رب پسند نہیں کرتا میرے اور میرے بندے کے درمیان تیسرا بندہ آئے پھر اللہ نے منع فرمایا یہ 3 تبدیلیاں نماز میں اور 3 تبدیلیاں روزے میں ہوئی اللہ اکبر اللہ پہلے ہر ماہ کے 3 روزے رکھے جاتے اور اما عائشہ فرماتی ہیں بخاری کی حدیث یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا بعد میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں دوسری تبدیلی یہ ہوئی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں پہلے جس کی مرضی ہوتی وہ روزہ رکھ لیتا جس کی مرضی ہوتی وہ روزہ چھوڑ دیتا بڑے بڑے دنیا دار سرمایہ کار جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ فدیہ دے دیتے لوگوں کو اور روزہ نہ رکھتے کسی اور کو اپنا روزہ رکھوا دیتے پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فرمایا محبوب جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ رمضان کے روزے رکھے فدیہ نہ دے دوسری تبدیلی یہ آئی تیسری تبدیلی روزوں میں یہ آئی پہلے 8 پہر کا روزہ رکھا جاتا یعنی کہ سمجھ لو کہ 24 گھنٹے میں سے چند گھنٹے پہلے یہ ہوتا تھا مغرب کے وقت کوئی بندہ آتا روزہ افطار کرتا اپنے گھر میں وقت گزارتا سو جاتا افطاری ختم ہو جاتی سحری شروع ہو جاتی اور اٹھنے کے بعد بندہ روزے کی حالت میں کچھ کھا پی سکتا نہیں اللہ اکبر اللہ 8 پر کا روزہ ہوا کرتا تھا حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الصوم میرے پیغمبر کے انصاری صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن کام کاج کیا محنت کی ہے مزدوری کی ہے شام کا وقت ہوا اپنے گھر کے اندر آئے اپنی بیوی کو کہتے ہیں اللہ کی بندی کچھ کھانے کے لیے ہو کچھ کھانے پینے کے لیے گھر میں ہو مجھے دے دے میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے میں روزہ افطار کروں اللہ والی آگے سے کہتی ہے اے میرے سر کے تاج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یارو ایمان کی بات ہے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا صحابہ پھر بھی رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے آج ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہے ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھا کر کے بھی اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے
اللہ اکبر اللہ۔ حضرت کیسا کہنے لگے گھر میں کھانے کے لیے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی بندی، میں نے روزہ رکھا ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے شدت کی، جا کسی پڑوسی کے گھر سے لے کر کے آ، کھانے کے لیے کوئی چیز ملے، کسی پڑوسی کے گھر سے جا کر کے لے کر کے آ، کوئی کھانے کی چیز ملے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اللہ کی بندی چلی گئی تلاش کرنے کے لیے، سارا دن کا کام کیا ہے، تھکا ہوا ہے، چارپائی پر لیٹتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ قانون یہ کہ سونے کے بعد بندہ اٹھے گا روزے کی حالت میں ہے، کچھ کھا نہیں سکتا، بیوی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر کے آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تلاش کر کے آئی ہے، کیا دیکھا کہ شور سو چکا ہے، بیدار کی اللہ کے بندے دیکھ تیرے لیے کھانے کے لیے لے کر کے آئی ہوں، لیکن سونے کے بعد بندہ بیدار ہو اٹھے روزے کی حالت میں چلا گیا، کھانے کی اجازت نہیں، دوبارہ اسی طرح روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلا دن ہوا، میرے پیغمبر کے پیچھے دوپہر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، بتایا کیا میرے پیغمبر کے سامنے لایا گیا، فرمایا قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا ہے؟ محبوب پچھلا دن بھی روزے کی حالت میں، یہ دن بھی روزے کی حالت میں گزر رہا ہے، میں قربان جاؤں میرا رب کتنا مہربان ہے، کون کہتا ہے اللہ اپنے بندے کی پریشانیاں برداشت کرتا، اللہ کی قسم ہے 70 ماہوں سے بھی بڑھ کر میرا رب محبت کرنے والا ہے۔ اللہ آسمان سے منظر دیکھ رہا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ مِن رَّفَثُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ۔ محبوب تیرے صحابی کی تکلیف اور پریشانی میں رب کو پسند نہیں آئی، میں اللہ تعالیٰ نے قانون ہی بدل دیا ہے۔ یارو میں قربان جاؤں، صحابہ کتنے عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی ادائیں دیکھ کر کے قرآن بنا دیتا ہے۔ محبوب آج کے بعد راتیں حلال کر دیے، کھاؤ پیو راتوں کے اندر اور اپنے گھر میں رات گزارو، صبح صادق یعنی فجر سے پہلے، فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ اکبر اللہ آپ کی سحری ختم ہوگی، مغرب کے بعد روزہ کھولو، ساری رات کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری تبدیلی روزے کے اندر فرمائی اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ معزز سامعین گرامی توجہ فرماتے چلے جانا، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ یہ 3 تبدیلیاں روزوں کے اندر ہوئی ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اور روزہ رکھنا کس لیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کائنات کے لوگوں روزے رکھنے کا مقصد ہی تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یارو روزہ رکھ کر اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، دل میں تقوی نہیں ہے تو بندے کے روزے کا فائدہ نہیں۔ جس طرح اللہ سے ڈر کر کے بندے نے روزہ رکھا ہے، کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں، بندہ تنہائی میں جا کر کے بھی کھا سکتا ہے، لوگ نہ دیکھیں، نہیں کھاتا نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے جس طرح روزہ رکھ کر مجھ سے ڈر کر کے نہیں کھاتا، اسی طرح شراب بھی نہ پیا کر، زنا بھی نہ کیا کر، روزہ رکھ کر جھوٹ بھی نہ بولا کر، روزہ رکھ کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر، اور روزہ
روزہ رکھ کر کے بے نماز نہ بن، نماز پڑھا کر۔ فرمایا میرے بندے جس طرح مجھ سے ڈر کر کے کچھ نہیں کھاتا، تقوی اختیار کرتا ہے، اسی طرح باقی معاملات کے اندر بھی میں اللہ سے ڈر کر کیا کیا کرے؟ تقوی اختیار کر۔ روزے کا مقصد ہی تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ بندہ روزہ رکھے، گالیاں نکالے، روزہ رکھے، زبان سے سود بھی کھائے، روزہ رکھے، بے حیائی دیکھے، روزہ رکھے، فلمیں دیکھے، روزہ رکھے، گانے سنے، کیا فائدہ؟ بلکہ کچھ لوگ تو نوجوان ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب 3 گھنٹے کی فلم ہے، چلو 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، 3 گھنٹے تو 15 گھنٹوں میں گزر جائیں گے۔ اللہ کے بندے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اگر تم نے بے حیائی دیکھنی ہے، روزہ رکھ کر کے نہ رکھ، کیوں رکھ رہا ہے؟ کیا فائدہ؟ روزے کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معزز سامعین گرامی، روزے کا مقصد تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یارو اگر اللہ سے روزہ رکھ کر کے تقوی نہیں اختیار کرو گے، کوئی فائدہ نہیں روزے کا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ سے ڈر کر کے سچی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، روزوں کے تقاضوں کے مطابق، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا ادھر سے رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، روزے پورے ہو جاتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ روزے کی کتنی فضیلت ہے، آئیے معزز سامعین کرام، بڑی بے بہا حدیثیں ہیں رمضان کے فضیلت پر، روزے کی فضیلت پر۔ آئیے اب دوسرا مرحلہ، رمضان کے مسائل کیا ہیں، تاکہ رمضان سے پہلے ایک جمعہ، اس لیے کہ ہمیں رمضان کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزے کے شرعی احکامات کیا ہیں۔ آئیے معزز سامعین گرامی، پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر روزہ فرض کیا ہے؟ جس مرد اور عورت کے اندر 5 علامتیں پائی جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہونا ضروری ہے، عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر بالغ بندہ، مرد ہے یا عورت ہے، جو سن بلوغت کو پہنچے، ہماری زبان میں جس کو جوان کہا جاتا ہے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے۔ فرمایا ہر جوان ہونے والا بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ نے ایسے جوان پر، بالغ پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے وہ روزے رکھے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا تیسرے نمبر پر تندرست بندہ، بیمار نہ ہو، صحت یابی کی حالت میں، ایسے بندے پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے پیغمبر نے فرمایا، 5ویں نمبر پر فرمایا حاضر، یعنی مسافر نہ ہو، سفر پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر بھی روزے کو فرض کیا ہے۔ جس مرد اور عورت کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں، سمجھ لو کہ اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی رخصت دی ہے، تخفیف کی اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا سب سے پہلا مسافر بندہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مسافر کو چھٹی دیے، مسافر اگر سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، سفر کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ وہ دور میرے نبی کا دور، صحابہ کا دور تھا جب اونٹوں پر سواریاں کی جاتی تھی، پیدل شدت کی گرمی میں سواری کی جاتی تھی، سفر بڑا مشکل تھا، مشقت والا تھا، پرکٹن تھا، اور آج تو ہمارے سفر اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دی ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں، بندہ بیٹھا ہوا ہے، روزے کی شدت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں چاہیے بندہ روزہ رکھ لے، بہتر ہے، اگر نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر مسافر بندہ اگر سفر پر ہے نہ رکھے روزہ، لیکن شرط ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے گزرنے کے بعد وہ روزہ رکھے گا۔ مثال کی طور پر 5 روزے سفر میں گزر گئے، اب اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس نے رکھنے ہی نہیں ہے، نہیں، رمضان گزر جانے کے بعد وہ اپنے 5 روزوں کی قضائی دے گا، وہ 5 روزے رکھے گا۔ دوسرا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، دوسرے نمبر پر مریض بندہ، بیمار بندے کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اگر 5 دن بیماری کی حالت میں ہے، روزے کے دنوں میں بیمار ہو گیا، 5 دن بیمار ہے، 10 دن بیمار ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد صحت مند ہوگا، تو ایسے بندے کو چاہیے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ 10 روزے بیماری میں گزرے ہیں اور جناب رمضان گزر جانے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گا، چھٹی نہیں۔ ہاں ایسا بندہ ہے جو ایسی بیماری میں لائق ہے جو بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری کے اندر روزہ رکھے گا تکلیف ہوتی ہے، ایسے بندے نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے، یعنی اپنی طرف سے کسی دوسرے کو روزے رکھوانے ہیں، چھٹی نہیں ہے روزے کی۔ ہاں بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، دیکھتا ہے کہ میں کافی عرصے سے علیل ہوں، بیماری کے بستر پر ہوں، بیمار ہوں، روزہ رمضان گزرنے کے بعد نہیں رکھ سکتا، وہ کسی غریب کو دیکھ کر کے روزہ رکھوائے۔ اور جمہور علماء کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ نارمل سحری اور افطاری کا 1 ماہ کا خرچ لگایا جائے، تقریباً 8 سے 9 ہزار کے قریب بنتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں 2500 روپیہ دے کر کے کسی کو کہتے ہیں میرے روزے رکھے گئے، نہ، 2500 کے روزوں کا 2500 جیسا ہی ثواب ملے گا۔ سندھی میں چوندہ نہ جیترو گڑ تیتری مٹھان، یعنی جتنے شریعت کے قانون کے مطابق آسان طریقے سے اگر فدیہ دے گا تو روزے کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہاں ایسا مریض ہے، بیماری کے اندر ہے، نہیں رکھ پاتا، وہ اپنی طرف سے کسی کو رکھوا سکتا ہے، تقریباً 8 یا 9 ہزار کے قریب، آپ 10 لگا لیں، کیا اللہ نے دیا ہے، کسی غریب کو دے دیں، وہ آپ کی طرف سے روزے رکھے، آپ کے روزوں کی قضائی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ آپ کی طرف سے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا، آپ کو بھی۔ ہاں اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے روزوں کے درمیان بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا، اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے جتنے روزے بچیں گے اس کے روزوں کی قضائی دینی پڑے گی۔ مثال کی طور پر 15 روزے رکھے بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے روزے باپ ہے تو بیٹے رکھیں گے، ماں ہے تو بیٹی رکھے گی، کیوں؟ جن پر وراثت ہے، باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹے حقدار ہیں وراثت کے، وراثت کے معاملے میں تو کہتے ہیں میرا حصہ یہ ہے، میرا یہ ہے، روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ رمضان میں گیا، روزے باقی ہیں، چلو کسی کو فدیہ دے دو، وراثت لینے کے لیے آگے ہو نا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک نوجوان خاتون آئی انصاری،
محبوب میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، 15 روزے اس کے باقی ہیں۔ فرمایا وہ 15 روزے تیری ماں کے ذمہ کر دے تو رکھ، اللہ تعالیٰ تیری ماں کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا بندہ مریض ہے، اللہ نے رخصت دیا، بعد میں روزے رکھے۔ تیسرے نمبر پر وہ عورتیں جو رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، ایام مخصوصہ آ گئے، یعنی مینسس کے دن آ گئے، وہ عورت کے خاص دن ہیں جو 6 یا 7 دن ہیں، ان میں میرے پیغمبر نے فرمایا نہ عورت روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہ عورت روزہ رکھے گی ایام مخصوصہ میں، مینسس کے دنوں میں، نہ عورت روزہ رکھے گی۔ فرمایا ہاں عورت رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے روزوں کی قضائی دے گی، نماز جو باقی نمازیں رہ چکی ہیں ان کی قضائی نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عورت کے اسلام نے سب سے بڑے 2 نقصان ہیں، وہ نہ جب اس کے خاص ایام آ جاتے ہیں نہ وہ روزہ رکھ پاتی ہے نہ نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ نمازوں کی چھٹی ہے لیکن روزوں کی چھٹی نہیں، 6 دن 7 دن رمضان گزرنے کے بعد وہ کیا کرے، اپنے روزوں کی قضائی دے۔ ہاں اسی طرح اسی کیٹاگری میں دوسرے نمبر پر حاملہ عورتیں جو حمل کے ساتھ ہیں، دیکھتی ہے کہ میں روزہ رکھتی ہوں کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، کمزوری یا شدت کی روزے کی وجہ سے اللہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، نہیں رکھ پاتی، کمزوری محسوس ہوتی ہے، فرمایا ایسی عورت بھی روزے نہ رکھے، وضع حمل کے بعد رمضان گزرنے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضائی دے۔ ہاں ایسی عورت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلاتی ہے لیکن روزہ رکھتی ہے، بچے کا دودھ میں کمی آتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، شریعت نے رخصت رکھی ہے وہ کیا کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے گزرنے کے بعد فعدۃ من ایام اخر کیا کرے، اپنے روزوں کی قضائی دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا لیکن ایک شرط پر کے بعد میں وہ قضائی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تیسرا مسئلہ جو رمضان کے اندر پیش آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ایسے کام جن کے کرنے کے ساتھ بندے کو وہم پڑتا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں یا میرا روزہ ختم ہے۔ پہلا نمبر، اگر بندہ بھول کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، ایسے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ روٹین نہیں ہے، بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے آتا ہے، ٹوٹی سے پانی پی لیتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں کافی لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب بتائیں، ہم نے وضو کے لیے بیٹھے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، میں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، میرا روزہ ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا بندہ اپنا روزہ پورا کرے، ایسے بندے کا روزہ نہیں۔ بلکہ امام بخاری نے صحیح البخاری میں باب قائم کیا ہے، باب الصیام اذا اکل او شربت ناسیاً، فرمایا ایسا بندہ جو روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس بندے کا روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا۔ اس بات کے تحت امام بخاری حدیث لے کر کے آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں اللہ اکبر، اللہ بھول کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، فرمایا ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، فرمایا کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پلایا ہے۔ جس رب نے بھول کر کے کھلایا ہے، پلایا ہے، اس رب نے معاف بھی کر دیا ہے۔
وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی۔ دوسرے نمبر پر مسواک کرنا، بعض لوگ ایسے ہیں جو شدت پسندی دین میں اختیار کرتے ہیں، یار مولانا مسواک کا ذائقہ زبان پر محسوس ہوتا ہے، کرنے کے ساتھ تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ نہ اللہ کے بندے، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ حدیث میں آتا فرمایا لولا اشکا امتی، فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت محسوس نہ ہوتی، میں اپنے ہر امتی کو کہتا ہر نماز کے ساتھ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرے، اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک کیا کرو، ایک تمہارا منہ صاف ہوگا، دوسرا اللہ تم پر راضی ہوگا، میری سنت پر عمل ہوگا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس سے سوال کیا گیا کہ انس پیارے، روزے کی حالت میں بندہ مسواک کرے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں نہیں، میں اپنی طرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی ہے، اور میرے نبی مسواک، میرے پیغمبر، میرے محبوب مسواک کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ رمضان میں مسواک کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ پتہ چلا روزے کی حالت میں بندہ مسواک کرے تو بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا بندہ، اگر تیسرا کام، اگر بندے کو الٹی آ جاتی ہے، بعض اوقات طبیعت خراب ہے، خراب ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ دل پر بوجھ ہے، الٹی آ گئی، قے آ گئی، اس کے آنے سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، سنن ابن داؤد میں کتاب الصوم میں امام ابن داؤد حدیث لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قے کے ساتھ، الٹی کے ساتھ بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، شرط ہے جان بوجھ کر کے بندہ حلق میں انگلی ڈال کر کے الٹی نہ کرے۔ اگر جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈال کر الٹی خود کرے گا، ایسی صورت کے اندر بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ویسے آ جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھے نمبر پر بندے کے جسم کے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہے تو ایسے بندے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کی طور پر مزدور بندہ ہے، مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کوئی چیز پیر پر لگی، پھٹ چکا ہے، خون نکل رہا ہے، پریشان ہے، میرا روزہ ہے یا نہیں، وہم اور ہیزیٹیشن کا شکار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی صورت میں بھی خون نکلنے سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دلیل حدیث صحیح البخاری سے جنگ بدر رمضان المبارک 16 یا 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، صحابہ روزہ رکھ کر کے جنگ صحابہ نے لڑی تھی۔ ظاہری بات ہے جنگ کے اندر زخم بھی لگتے ہیں، خون بھی نکلتا ہے، اس بات کی دلیل ہے روزے کی حالت میں اگر خون جسم کے کسی حصے سے نکلے روزہ فاسد ہوتا نہیں ہوتا۔ بلکہ امام بخاری نے کتاب الجہاد میں بات کن کیا، باب فضل الصوم فی سبیل اللہ، فرمایا ایسا بندہ جو رمضان کا روزہ رکھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، فرمایا ایسے خوش نصیب انسان کے چہرے کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 برس دوری پر رکھتا ہے۔ کتنی؟ 70 برس دوری۔ اب جو بندہ روزے کی حالت میں جنگ کرے گا، جنگ میں کیا ہوگا؟ نشانات تو لگیں گے، خون بہے گا، پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں خون نکلے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا مسئلہ وہ کون سے کام ہے جن سے پرہیز کرنا ہے، جن کے ساتھ بندے کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر لڑائی کرنی، ایسے ہی جھگڑا کرنا، اللہ کے پیغمبر نے جھگڑے سے منع کیا ہے، فرمایا میرے امتیوں اگر تم روزے کی حالت میں ہو، اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، کہنا ہے انا صائم، اللہ کے بندے تیری مرضی، تو جو کر، میں کیا ہوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں۔
فرمایا آپ آگے جواب دے دیں اللہ کے بندے تیری کسی بات کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں لہذا میں نے لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا قول الزور، فحش گفتگو، روزہ رکھ کر کے بندہ زبان سے گالیاں نکالے، غیبتیں کرے بیٹھ کر کے، فرمایا ایسے بندے کا روزہ، بلکہ امام بخاری نے صحیح البخاری میں باب قائم کیا ہے قول الزور کرنے والے بندے کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر کے، میرے پیغمبر نے فرمایا کس بندے نے روزہ رکھا ہے اپنی زبان سے گالیاں فحش گفتگو کرتا ہے یا فحش مجلس میں بیٹھ کر کے گندی جگتیں یا گانا بجانا سنتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بندہ بھلے بھوکا رہے پیاسا رہے اللہ کے ہاں ایسے بندے کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تیسرے نمبر پر بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے معاملات نہیں اپنا سکتا۔ بعض نوجوان کہتے ہیں جناب بندہ بوسہ دے سکتا ہے بیوی کو روزے کی حالت میں، ہاں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں صحیح البخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ دے دیا کرتے تھے، شرعاً اجازت ہے لیکن آپ نے اپنی امتیوں کو منع کیا ہے۔ فرمایا جتنا صبر اور تحمل اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا آپ امتیوں میں نہیں رکھا۔ ہو سکتا ہے آپ بوسے کی حالت میں تنہائی میں آئے، شیطان آپ پر سوار ہو، آپ روزے کی حالت میں اللہ اکبر اللہ خلوت کے معاملات میں چلے جائیں تو اللہ اکبر اللہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے اللہ کی عدالت میں گنہگار۔ ہاں اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت اختیار کر جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، تو ایسے بندے کا کیا ہوگا؟ حدیث ہے، میں قربان جاؤں میرے نبی کی سیرت دیکھیے، اللہ نے دین میں کتنی آسانی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا وجہ ہے؟ محبوب میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مل چکا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا ہاں اگر تو روزے کی حالت میں ملا ہے، تیرے پاس غلام ہے تو ایک غلام کو آزاد کر۔ محبوب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھ۔ اللہ کے پیغمبر پہلے ہی رمضان کے روزے مجھ سے میں برداشت نہیں ہوا، پے در پے 2 مہینے کے روزے مجھ سے کہاں رکھے جائیں گے؟ فرمایا تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اے اللہ کے پیغمبر میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہاں ہے وہ بندہ جس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ کھڑا ہوا اللہ کے پیغمبر میں ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا جا کر کے اپنے محلے کے غریب اور مسکین لوگوں کو کھلا دے۔ کیا؟ غریب اور مسکین لوگوں کو کھلا دے۔ کہتا محبوب میرے محلے میں مجھ سے بڑھ کر کے کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ کیا؟ میرے محلے میں مجھ سے بڑھ کر کے، میرے گاؤں میں میری گوٹ میں مجھ سے بڑھ کر کے غریب ہے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرائے۔ فرمایا جا اللہ کے بندے لے جا، خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا۔ اللہ تعالیٰ یہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ پورا کرے گا، تیرے گناہوں کو، تیرے گناہ اور غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے معزز سامعین گرامی، یہ وہ مسائل ہیں رمضان کے اندر کام آنے والے۔ آئیے اللہ کے بابرکت مہینے رمضان کی اہمیت کو سمجھو، توجہ میری طرف، رمضان کی فضیلت کو سمجھو، مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ بڑی فضیلت ہے رمضان کی یارو، جو
جو رمضان کے مہینہ آئے روزہ نہ رکھے، اللہ کے نبی نے ایسے بندے کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ کیا حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری، اللہ کے پیغمبر منبر پر آئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین، تیسری پر آمین، لیکن صحابہ پر میں قربان جاؤں میرے نبی کی ایک ایک ادا پر توجہ رکھا کرتے تھے۔ کیا ایک ایک ادا پر؟ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم امام صاحب کی ایک ایک خامی تلاش کرتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ مولوی صاحب کی ہم نے خامیاں تلاش کرنی ہوتی ہیں، خوبی نہیں۔ صحابہ رسول اللہ کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، ادائیں۔ آج ہمارا زمانہ الٹا ہے کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کی خامی ہمارے ہاتھ آئے پھر دیکھتے ہیں۔ بھرے مجمع میں بیٹھ کر کے کیسے مولوی صاحب کی کلاس لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مولوی کوئی فرشتہ ہے؟ آپ جیسا انسان ہی ہے۔ لیکن محبوب آج منبر پر آئے ہیں، خلاف معمول نہیں ہے۔ آپ پہلے خاموشی سے آمین آمین فرمایا۔ صحابہ میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ توجہ فرمانا، آخری چند جملے فرمایا۔ پہلے نمبر پر میں نے منبر پر پیر رکھا، جبریل نے کہا محبوب جو آپ کی امتی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو تباہ و برباد فرمائے۔ فرمایا آمین۔ فرمایا دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا محبوب جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں وہ ان کی خدمت نہ کرے، قدر نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی تباہ و برباد کرے۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ تیسرے نمبر پر جب میں نے قدم رکھا، محبوب جس کی زندگی میں رمضان کا ماہ مبارک آئے، روزے نہ رکھے، سستی میں وقت گزار دے، اللہ سے بندے کو تباہ و برباد فرمائے۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ آؤ لوگو، اگر میں نبی کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہو رمضان کے روزے رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سحری اور افطاری کے وقت بڑے بڑے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے۔ آئے تو صحیح میرا بندہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہے کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، آئے میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، ایک حرف پڑھے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا، ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا، پورے قرآن کا ثواب عطا کروں گا۔ آئے تو صحیح پہلے رمضان کے روزے رکھے، قرآن پڑھے۔ یارو اللہ نے زندگی میں یہ دوبارہ موقع بنایا ہے، مقدر کی باتیں ہوا کرتی ہیں، نصیب کے سودے ہوا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے، کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آؤ اللہ کا واسطہ دے کر کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہوں رمضان کی گھڑیاں ضائع نہ کرو، روزے رکھو یارو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میری تیری زندگی کا آخری رمضان ہو، دوبارہ اللہ موقع ہی نہ دے، اگلا رمضان آئے میرے اور آپ کے کفن کو قبر کی مٹی جلا کر کے راکھ کر دے، میرے اور آپ کے جسم کو ہزاروں کھانے والی چونٹیاں ہوں۔ آؤ اللہ نے موقع بنایا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگ لیں، اللہ کو پکاریں اور استغفار کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو بندہ رمضان میں یہ کہہ دیتا اللہم اجرہ من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ میں محفوظ فرما۔ فرمایا جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے محفوظ کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے
جب افطاری کا وقت ہوتا ہے میں قربان جاؤں، فرمایا افطاری کا وقت ہوتا ہے، صبح سے شدت کی پیاس ہے، تصورات کی دنیا میں اتر کر کے آ جائیں اور دیکھیں جب سامنے میٹھے ٹھنڈے پانی کا جگ پڑا ہوا ہے، سیب پڑے ہوئے ہیں، انگور پڑے ہوئے ہیں، عمدہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، طرح طرح کے تام پڑے ہوئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے میرا رب آسمان پر فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں زمین پر نظر دوڑاؤ، جس آدم کے لیے کہہ رہے تھے اللہ زمین پر پیدا کرے گا، خون کرے گا، فساد کرے گا، دیکھو سامنے میٹھا شربت پڑا ہے، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، گلا بھی خشک ہے۔ کتنی صبر کی بات ہوتی ہے جب روزہ افطار کرنے سے 10-15 منٹ پہلے کتنی بے صبری بندہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، 2 منٹ 3 منٹ، ایک منٹ مشکل ہوتا ہے، آسمان پر میرا رب ادائیں دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا آج میرا بندہ اس چند نازک لمحات شدت برے الفاظ میں اپنی زبان سے جو مانگ لے گا میں رب عطا کر دوں گا، اس بندے کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ ہم نے افطاری کے وقت روزے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، سب کہیں انشاءاللہ، پھر افطاری کرنی ہے اور پھر ہم نے اپنے رب سے دعائیں جی بھر کر کے دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ خاتمہ بالایمان، اشتہار کے مطابق نیک اور برے بندے کی موت، جو بندہ نیکی کرتا ہے حالت نیکی میں دنیا سے جاتا ہے، جو برائی کرتا ہے حالت برائی میں نیک اور بری موت کے درمیان فرق خاتمہ بالایمان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔